صرف ایک دن کا وظیفہ اور ایک دن کے اندر اندر اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج آپ کو غیب سے مدد حاصل کرنے کا، غیبی طریقے سے دولت حاصل کرنے کا وہ عمل بتاؤں گا، وہ راز بتاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بھائی کو دعائیں دو گے۔ آج کا وظیفہ تمام میرے پریشان بہن بھائی جو پوری دنیا سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت نہ ہی پوری ہوگی دنوں میں، نہ ہی منٹوں میں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی سیکنڈوں میں۔ اس وظیفے کو میں نے جس کو بتایا کہ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوتا اور لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اگر اثر نہ کرے تو پھر مجھے کہنا۔ جو کوئی بھی پریشانیوں میں ہے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، گھر میں بیماریوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں کی وجہ سے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، خاص طور پر رزق اور دولت کے لیے جو لوگ پریشان ہیں، جو فقیر سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جو غریب سے امیر بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جن زندگیوں میں سکون آ جائے، پیسہ آ جائے، راحت آ جائے، تکلیفیں ختم ہو جائیں، بندشیں ختم ہو جائیں، عزیز بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ اور آج کی یہ ویڈیو کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ وہ تمام بہن بھائی جو پاکستان سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گی۔ اس وظیفے کو آپ لوگ جب دل کرے پڑھ سکتے ہو۔ اپنی زندگی میں اگر صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ لوگ چاہو اپنی طرف سے پڑھنا تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ لوگ صرف ایک دن بھی پڑھ لو نا عزیز بھائیوں میری بہنوں، تو یہ عمل آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی، دولت ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہوگا کہ سارا دن دولت بانٹتے پھرو گے، پیسہ بانٹتے پھرو گے، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ آپ سے قرضہ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، آپ خود لوگوں کو قرضے دینے والے بن جائیں گے۔ لوگ آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے آئیں گے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں قرض دے دو۔ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی تمام آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں سب بہتر ہو جائیں گے۔ رزق کی بندشیں ہیں، گھروں میں فاقے ہیں، بے روزگاری ہے، جاب نہیں مل رہی، کاروبار ڈاؤن ہے، غیب سے بڑی اماؤنٹ حاصل کرنا چاہتے ہو، صرف وظیفہ پڑھ لو اور دعا مانگ لو۔ آخر میں دعا ضرور مانگیے گا۔ جب دعا کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ بڑی وہ سستی کرتے ہو۔ دعا تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو لازمی مانگنی چاہیے، اور جب بھی وظیفہ پڑھیں 1 منٹ کا اگر عمل ہو تو 2 منٹ آپ لوگ دعا پڑھنے میں لگائیں، کیونکہ جتنی آپ لوگ دعا مانگیں گے اتنا آپ کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ لوگ یہ تو مین بات تو سمجھتے نہیں ہیں، مین چیز تو دعا ہے۔ وظیفہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن جو وظیفہ جو عمل کرنا ہے اس کے بعد دعا ضرور کرنی ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے اس کے بعد آپ کو بھلے ہی آپ 30 سیکنڈ کی دعا مانگ لیں، آپ کی جو 3-4 بڑی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان کے لیے فوراً دعا ضرور مانگیے گا۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سال کے 365 دن میں سے جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ لوگوں نے مثال کے طور پر ویڈیو آج اپلوڈ ہوئی، آج آپ نے ویڈیو دیکھ لی، آج پڑھنا چاہیں آج پڑھ لیں، کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو شام میں پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، چاہے تو روزانہ پڑھ لیں، ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اور اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کو کیونکہ فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے نا، تو لوگ فوراً میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پر، جناب ہم تو روزانہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم یہ وظیفہ روزانہ پڑھیں، کیونکہ ان کو فائدہ اتنا ہوتا ہے۔ تو میں نے ویڈیو میں اسی لیے بتا دیا کہ آپ لوگ پریشان ہو، آپ کو فائدہ ہوگا ظاہر ہے، تو آپ لوگ کہو گے واٹس ایپ پر یا کومنٹس پر میسیجز کرنا شروع کر دو گے کہ جناب ہم تو روزانہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں تمام بہن بھائیوں کو کہتا ہوں، میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے، جو بھی عمل وظیفہ پڑھنا چاہیں صرف آپ کو 2 کام کرنے ہیں، کومنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آپ کو اجازت مل جائے گی، آٹومیٹکلی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اب عزیز بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ چاہے کسی بھی دن پڑھیں،
اب کس جگہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، کوئی بھی جگہ ہو، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، چاہے آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، جس جگہ آپ کو 1 منٹ کا وقت ملے آپ لوگ وہ کوشش کرنا، اگر گھر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عزیز بھائیوں بہنوں گھر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ لوگ 1 آدھے منٹ کا وقت بڑے سکون سے نکال سکتے ہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ دکان پر ہوں، بازار میں ہوں، آفس، مدرسہ، جہاں کہیں باہر ہو، ظاہر ہے آپ کو کسی نہ کسی کو فیس کرنا ہے، مصروفیات آپ کو ہوں گی، تو گھر ایسی واحد جگہ ہے کہ آپ لوگ جہاں پر 1 آدھے منٹ کا وقت نکال کر علیحدہ ہو سکتے ہو، تو کوشش کرنی ہے گھر میں ہو، پابندی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، چاہے صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، پورے دن میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی بھی وقت ہو، آدھی رات کو پڑھنا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کو یہ ویڈیو آدھی رات کو ملی تو آدھی رات کو پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں اتنا آسان ہے کہ شاید اتنا آسان وظیفہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو، سمجھ گئے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ اتنا آسان وظیفہ ہے، وظیفہ پڑھنے میں تو بے حد آسان ہے، اور اس کے کمالات اگر آپ لوگ دیکھ لینا تو آپ کی عقل حیران رہ جائے کہ اتنا آسان وظیفہ اور اتنے کمالات۔ تو آپ لوگ سکون سے 1 منٹ کا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیے گا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑیے گا، اور شروع سے آپ کو جو عمل کرنا ہے پورا عمل 1 منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں؟ یہ ساری باتیں ضروری ہے بتانا، میں تو 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی یا 2-4 منٹ کی ویڈیو بنا دوں گا، لیکن وہ ویڈیو بنانے کے بعد تفصیلی بات آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ کب کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، تو میں تو میرے بھائیوں میری بہنوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فوری طور پر فائدہ ہو، اسی لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو کو براہ کرم آگے کاٹتے ہوئے بڑھاتے ہوئے مت جائیے، پوری کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے، عمل کو سمجھیے، پھر کیجیے، پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا۔ اب آپ لوگوں نے 1 منٹ کا وقت نکال لیا، سکون سے بیٹھ گئے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو عزیز بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً سے جو پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، 1 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ جو آپ کو بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے غیبی دولت کا مجرب عمل، اس میں پہلے نمبر پر یہی وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے یا ربی، آپ لوگ اپنی اسکرین پر یہ وظیفہ دیکھ رہے ہوں گے، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یا ربی کا وظیفہ آج کے عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو پڑھنا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اسی طرح پڑھتے رہیں یا ربی کا پہلا وظیفہ۔ میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم یہ وظیفہ یا ربی کا سب سے پہلے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو یا ربی کا وظیفہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، 7 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، کمی پیشی نہ ہو، جتنی کوانٹیٹی میں بتایا گیا ہے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یا ربی کا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ لیا تو فوراً اس کے بعد آپ کو یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یہ وظیفہ یا غنیوں کا تمام بھائی بہن دوست احباب میرے صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھیں گے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا ربی کا درود پاک سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد یا ربی کا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیا، تو دوسرا وظیفہ یا غنیوں کا آپ کو 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔
2 वज़ाइफ आपने पढ़ लिए, अब तीसरा और आखिरी वजीफ़ा उसी वक्त आपको पढ़ना शुरू कर देना है। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेना, अगर ना हो तस्बीह तो ये तीसरा वजीफ़ा जो शुरू से आप लोगों को अपने थंबनेल पर दिख रहा है, या रज़ाक़ू का, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मरतबा आपको या गन्नियों का वजीफ़ा जैसे ही 11 मरतबा पढ़ा, 3 मरतबा इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आखिरी वजीफ़ा या गन्नियों का फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। आखिरी वजीफ़ा या रज़ाक़ू का फ़ौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू। ये वजीफ़ा या रज़ाक़ू का तीसरे और आखिरी नंबर पे पढ़ना है और इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद क्या करना है ये भी अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आखिरी वजीफ़ा या रज़ाक़ू का आपको 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। जब इस वजीफ़े को 11 मरतबा 11 टाइम अच्छी तरह काउंट करके पढ़ लें तो इसके बाद करना क्या है ये समझ लें। इसके बाद फ़ौरन 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था। और अज़ीज़ भाइयों बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको करना यह है कि अपने दोनों हाथों पे दम कर लें और अपने चेहरे पर, अपने सीने पर अपने हाथों को आखिर में मेरे भाई मेरी बहनें फेर लें और उसी वक्त अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांग लें। दुआ मांगने के बाद आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अमल की इजाज़त के लिए कमेंट्स में अपना नाम लाजमी लिखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।